السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ موزہ آپ پڑھتے تھے، موزے کے لیے آپ مہنگی مہنگی مٹھائیاں رکھیں یا یہ لے کے آئیں وہ لے کے آئیں، تو وہ ضروری نہیں اب میں موزہ پڑھنے لگی ہوں تو میں نے اپنے پاس اس قسم کی مٹھائیاں رکھی ہیں، تو آپ لوگ بھی رکھیں۔ نیاز دیکھیں، نیاز ہم کسی بھی چیز پہ دلوا سکتے ہیں، ہم تھوڑی سی بھی 20-30 روپے کی ٹافیاں لا کے اس پہ بھی نیاز دلوا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم مہنگی مہنگی بیکریوں پہ جائیں وہاں سے لے کے آئیں اور اس پہ نیاز دلوائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ آج ہم نے پڑھنا ہے موضوع بی بی فاطمہ کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع جناب سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا، اس کی عورت ایک روز پانی بھرے کنویں پر گئی، ایک شور اٹھا کے سنار کا لڑکا کنویں کے آبے میں گر گیا۔ وہ سنار نے اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غشی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے، میرا لڑکا کنویں کے آبے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ کا موضوع سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کنویں کے آبے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سنار کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا لڑکا سامنے کھڑا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے اور بازار سے 2 روپے کی چینی خرید کر اپنے پڑوسی کے پاس گئی۔ کہا چلو میرے گھر، میں نے منت پڑھانی ہے، جناب سیدہ کا موضوع سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کے جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد نقاب پوش بی بی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینے میں یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور جان دیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دے دو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے اسے سواری لانے کے لیے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے عرض کرنے لگی، اے میرے پالنے والے، تیرے رسول کی بیٹی تیری کنیز ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی کپڑا ہے نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کے حاضر ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا، سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں کی طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کہرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ معجزہ دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی، خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہوگی اور کلمہ پاک پڑھتی اٹھ بیٹھی۔ الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی شان کے ساتھ ماہ کنیز سے رخصت کیا۔ یہ موضوع جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بعد میں سب سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں سے گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا کٹولہ اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان و لشکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔
اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو، ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے۔ تم یہاں کیسے آئی؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشریح دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو جاؤ گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوایا اور وزیر نے لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ و سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے ہاں سے رخصت ہو کر اپنے اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ الصلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے کر آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک مار سپاہ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا، تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صدر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گرہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا وہی نقاب پوش بی بی آئیں اور فرمانے لگیں کہ ہم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی، مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرنی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے عرض کیا کہ ہماری طرف سے
بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا۔ تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں اور فرمایا تم جناب سیدہ کی منت معوضہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت بھول گئے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ الصلوات اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ، ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی ہر مراد پوری ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ معجزہ تھا جو میں نے پڑھا حضرت بی بی فاطمہ کا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ تھا۔ بہت سارے لوگ کو نہیں پتہ اس معجزے کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ کوئی آپ کا جائز کام ہو یا جائز مقصد ہو، آپ چاہتے ہوں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے تو آپ معجزہ منت مان لیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ اس معجزے پہ نیاز دلوائیں، معجزہ پڑھیں آپ تو نیاز کے لیے کوئی اتنی آپ کو کوئی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں شاید نیاز ہمیں بہت زیادہ پیسے لگانا پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنے پر نہیں۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نیاز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر میں نے یہ مٹھائیاں یا پیسٹری رکھی ہیں تو آپ لوگ بھی رکھیں۔ نیاز ہر چیز پہ ہو سکتی ہے، بس میٹھی ہونی چاہیے، چاہے آپ 10 روپے کی 5 روپے کی ٹافیاں ہی منگوا لیں، اس پہ ہی نیاز دلوا لیں تو نیاز ہی ہوتی ہے، وہ دلوا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ معجزہ پڑھ کے جو آپ کی منت پوری ہو تو دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی منتیں مرادیں پوری کریں۔ تو آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور سبسکرائب تو ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔